جب کسی بندے کو ہم پریشانی میں دیکھ لیں، مصیبت میں دیکھ لیں، اس موقع پر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں ایک قسم کا قہر خدا نازل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہو چکا ہے، تو کیا ایسے موقع پر ہمیں شریعت کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان جیسے عذابوں سے نجات مانگنی ہے۔ پھر جن پر آیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے، کیا وہ ان کو عذاب کی شکل ہے یا ان کے لیے ایک آزمائش ہے؟ یہ ہر ایک بندہ تنہائی میں جانتا ہے، اکیلے میں ہر فرد اس چیز کو جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے دو چیزیں، نمبر ایک عبرت حاصل کرنا اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان جیسے عذابوں سے اور ان جیسے قہر خدا سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے۔ عبرت یوں حاصل کریں کہ ہم سب کو تنہا میں یہ دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے وہ اشعاروں کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں گے، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ایمان والے نہیں بلکہ مسلمان ہو۔ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ہمارے روز مرہ کے اعمال کس طرح کے ہیں؟ ان جیسوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر وہاں کوئی عذاب آیا ہے، میرے اعمال کی وجہ سے کیا مجھ پر وہ عذاب نہیں آ سکتا؟ قہر خدا مجھ پر نہیں آ سکتا؟ وجہ یہ ہے، اور اس سے یہ عبرت بھی حاصل ہمیں کرنی چاہیے، اصل میں جو مالک ہے، قادر مطلق ہے، خالق ہے، قدرت جس کے پاس ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے پاس ہے ہر چیز کی قدرت۔ وہ تو یہ بھی فرماتا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس پروردگار کے خالقیت، مالکیت اور قدرت، قادریت، وہ سب برقرار رہنے والی، وہی ہے اصل قدرت والا۔ وہ ہمیں یہ چیزیں دکھلاتا ہے کہ دنیا میں جب ہم کبھی بھی غافل ہو جاتے کہ فلانے کے پاس شاید طاقت ہے، ڈالر کا یہ ریٹ ہے، ان کے پاس یہ قدرت ہے، ان کے پاس یہ پاور ہے، اور پھر ہم یوں ہی اللہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو کہ میری قدرت، دیکھ لو تھوڑی سی جھلک کہ جس کو تم دنیا میں قدرت والے سمجھتے ہو، اس کی قدرت ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ بے بس ہو جاتے۔ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کی قدرت کہاں گئی؟ بطور عبرت اس وقت کائنات میں وہ موجود ہے، صرف اس دنیا، اس مخلوق انسانوں کو دکھلانے کے لیے کہ صحیح قادر کون ہے۔ قارون کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، دوسرے جتنے بھی آئے، ظالم ہو کوئی بھی ہو، جس نے بھی اس دنیا میں کہا کہ میں ہوں بھگوان، ایشور، خدا ہوں، پھر ان کا کیا حال ہوا، عبرت کیا بنی ہمارے لیے؟ یہ سب چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ اصل میں خالق کون ہے؟ سب کا مالک کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ پروردگار کون ہے؟ قادر مطلق کون ہے؟ وہ صرف ایک ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ ہی پر ایمان رکھو، مجھ ہی سے سب مانو، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں اور میں ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہوں۔ پہلی چیز عبرت، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی موت، اچانک موت سے نجات مانگی ہے، اس طرح کی مصیبتوں سے، اس طرح کے عذاب سے نجات مانگی، ہمیں بھی مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں فلانی گھر جل گیا، فلانی ایکسیڈنٹ ہوا، فلانی ہوا، فلانی کے صحیح حادثہ ہوا، ان تمام سے ہمیں چاہیے نجات مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔